وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور مختلف چیزیں رکھی اس کے اعضاء میں، ہاتھ رکھے پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے، ناک رکھی سونگھنے کے لیے، آنکھ رکھی دیکھنے کے لیے، پیر رکھے چلنے کے لیے، اسی طرح کے ایک چیز کا ایک ایک کام اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو زبان کہتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ساری مصیبتوں کی، ساری پریشانیوں کی، ساری خرابیوں کی، ساری گمراہیوں کی جڑ زبان ہے۔ اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے، اگر اس کو ٹھیک استعمال کیا جائے، ساری نیکیوں کی جڑ ہے، جنت کو لے جانے والی بات ہوگی زبان سے۔ بہت اہمیت ہے زبان کی، اس لیے اسلام نے اس کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبردست لکھنے والے رہتے ہیں جو اس کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، جہنم سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ کہا 3 چیزیں یاد رکھو جی۔ پہلے تو زبان کی حفاظت کرو، دوسرا گھر میں رہو جی، گھر کو لازم پکڑو، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، رو کے اللہ سے معافی چاہو، اتنی اہمیت ہے۔ انہوں نے جو پوچھا صحابی نے، جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی چیزیں ہیں نا جہنم سے بچنے کے لیے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، عبادتیں کرنا ہے، سب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 3 اہم باتیں بتائی۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زبان کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے، حضرت معاذ نے پوچھا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ جہنم کو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ کہا کہ صاحب زبان جی، زبان۔ اللہ کے رسول
زبان جہنم کو لے جائے گی؟ ہاں جی، سب سے زیادہ جہنم کو لے جانے والی چیز ہے انسانی جسم میں زبان. الا حصائد السنتہم، ان کے زبانوں کی کاٹ، ان کی زبانوں کی پیداوار جہنم کو لے جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جو بھی انسان بولتا ہے اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. کتنی حدیثیں اور کتنی آیتیں زبان کے تعلق سے آتی ہیں، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں زبان کے تعلق سے. اب زبان کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک تو استعمال کرتے ہیں غلط جگہ میں، غلط جگہ میں استعمال کرتے ہیں. جو آدمی زیادہ بولتا ہے اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ غلط سلط نکل جاتا ہے. کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کھاتا ہے، کسی کو برا بولتا ہے، کیا کیا سب کرتا ہے. ایک تو زبان سے برے الفاظ ادا ہوتے ہیں. دماغ سوچتا ہے، اس کی ترجمہ نہیں کرتی ہے زبان. سوچتے ہیں، دل میں بھی آئے، دماغ میں بھی آئے، عمل نہیں کرے، گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کسی آدمی نے دل کے اندر سوچا شراب پینا ہے، نعوذ باللہ، ایسے سوچا، پیا نہیں جی. کہا ارے شراب تو اسلام میں حرام ہے، یہ کیسے پیوں گا میں؟ چھوڑ دیا. نہیں کیا، کوئی بات نہیں جی. کیا، گناہ جی. نہیں کیا اللہ سے ڈر کر، یہ ایک ثواب. تو توبہ کرے گا نا زبان سے تو اس کی وجہ سے ثواب ملے گا اس کو. تو زبان سے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے کتنی جگہ کہا جھوٹ مت بولو، اور اللہ کے رسول اہل کتاب یہودی بہت جھوٹ بولتے تھے، ادھر ادھر کر کے. ھذا من عند اللہ، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے نا یہ اللہ کا کلام ہے جی. وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے جی. بعض روایتوں کے اندر یوں بھی آتا ہے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے بہت دور بھاگ جاتے. کیسے بھاگتے، کیا کرتے اللہ جانتا ہے. فرشتوں کو اس کی بدبو بھی برداشت نہیں ہوتی جھوٹوں کی. جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے متعلق جو بات کہتا ہے وہ بات میں نے نہیں کہی. کہتا اللہ رسول بولے، جھوٹی حدیث، اپنی طرف سے من گھڑت حدیث بیان کرتا ہے. جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے تعلق سے جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. زبان سے جی بولتا ہے نا، ہاں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری میں ہے، بخاری میں بھی نہیں حدیث، کچھ میں نہیں، لیکن جھوٹ بولتا اللہ کے رسول پر. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا اوروں کے تعلق سے جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم کو جائے گا. ہاں اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. کتنے واقعات آتے ہیں اعتراف کرتے، پوچھے نہیں تو بھی آ کر اعتراف کرتے. جیسے ایک مرد کا واقعہ آتا ہے معاذ اسلمی، اور دوسرے ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے، غامدی قبیلے کی عورت تھی. اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے رسول آپ مجھے سزا دیجئے. یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام کا بچہ ہے. شاید ان کی شادی ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو اگر ہم سنسار کریں گے، وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد تم کو لے کر آؤ.
बच्चा पैदा हुआ जी, लेकर आई अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल बच्चा पैदा हो गया, आप जो है इसको जो मुझे सज़ा दे दीजिए। कहा कि साहब इसको दूध कौन पिलाएगा। फिर ले गई वो, दूध पिलाई, पता नहीं कितने महीने पिलाई, पिला के फिर लेकर आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रोटी का टुकड़ा भी था उसके हाथ में। कहा अल्लाह के रसूल देखिए ये रोटी खाने लगा, दूध इसका छूट गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई इस बच्चे की परवरिश कौन करेंगे। किसी साहबी ने कहा होगा मैं इस बच्चे को पाल लेता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ले जाओ जी, इसको संगसार करो, पत्थरों से मारकर उनकी जान लेना। औरत हो तो लिखते हैं उसको बैठाएंगे, बैठा के जो उसको पत्थर से मारेंगे हर तरफ से। कत्ल कर दिया आसान है जी, लेकिन पत्थरों से मार मार कर उसकी जान लेंगे। अब वो जान उसके पत्थरों से मारे। एक छींटा हज़रत खालिद बिन वलीद के कपड़े में भी पड़ गया है। तो उन्होंने कहा मातत मीततन जाहिलिया, मातत मीततन कल्बिया, कुत्ते की मौत मरी। अल्लाह के रसूल ने कहा खालिद क्या कहते हो। इस औरत ने ऐसी तौबा की है, मदीने के 70 आदमी गुनहगारों को उसकी तौबा तकसीम की जाए सबको नजात हो जाएगी। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने एतराफ़ किया अपने जिना का और बार बार आके मुझसे बोली कि मुझे सज़ा दीजिए। ऐसे कितने वाक़यात हैं। ज़बान जब सच्ची होती है तो अल्लाह की रहमत भी आती है और उस औरत को जन्नत भी मिलेगी जिसको अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था संगसार करने का। झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, बात करे तो बात में झूठ बोले। एक झूठ नहीं आदत हो जाती है इसकी, हर चीज़ में झूठ बोलता, हर चीज़ में झूठ बोलता। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करेगा उसके ख़िलाफ़ करेगा। 2 दिन के बाद देता हूँ जी, 2 महीने के बाद भी नहीं देता। जब भी जाकर पूछेंगे अभी 2 दिन बोले ना, नहीं 1 हफ्ते के बाद देता हूँ। अच्छा जी 1 हफ्ते के बाद गए तो कहा 2 हफ्ते के बाद देता हूँ। ऐसे ही बोलता रहेगा हमेशा झूठ। वादा किया 2 दिन में देने का, 2 महीने तक भी नहीं देता। वैदा वादा अखलफा, वैदा तुमिना खाना, जब तुम उनके पास कोई अमानत रखोगे खियानत करेगा। आपने 1000 रुपया उसके पास अमानत रखा, लिखे नहीं, क्या हुआ। बोले कि मैं 2 महीने के बाद ले लेता हूँ जी। 1000 रुपया देकर गए, आकर पूछे भाई 1000 रुपया दिया था मैं आपको। नहीं जी 500 रुपये दिए। फ़ौरन झूठ बोलता है ना। अमानत रखें, झूठ बोलेगा। कोई भी चीज़ आप रख कर जाएंगे, वो पैसा हो कुछ भी हो बदल देगा। ये मुनाफिक की 3 अलामतें अल्लाह के रसूल ने बताई। उसमें पहली अलामत क्या बताई, इज़ा हद्दसा कज़बा, झूठ बोलना उसकी आदत बन जाती है। 1-2 मरतबे कोई झूठ बोल देते हैं, तौबा कर लेते हैं, लेकिन आदत बन जाती है ना झूठ की, ये बहुत बड़ी ख़राबी है। इसलिए ज़बान की हिफाजत करना हम में से हर एक का फ़र्ज़ है। अब ज़बान कभी कभी गुस्से में आके क्या करते हैं आदमी, बीवी को तलाक दे देते, बीवी को तलाक दे देते। बाद में मसला कर पूछते हैं मुझे गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिया, हो गई क्या। हो गई जी, नहीं मैं गुस्से में दिया। तलाक बीवी को मोहब्बत में कोई नहीं देता। कोई बेवकूफ़ भी बीवी को मोहब्बत नहीं देता, सब गुस्से ही से देते, नाराज़ होकर ही देते हैं। ज़बान को कंट्रोल नहीं करे ना, तुम्हारी तलाक भी हो जाती। पहली है रुजू का हक़ है, दूसरी है रुजू का हक़ है, तीसरी मरतबे भी उस ज़बान को इस्तेमाल करके तलाक दिए। अब कोई सूरत नहीं, कभी मिल ही नहीं सकते। इल्ला है कि कोई दूसरा आदमी उस औरत से शादी करके सोहबत किया
طلاق دیا، عدت گزر گئی، پھر تم کو اجازت ہے اس سے شادی کرنے کی، پھر 3 طلاق واپس آئے گی، پتہ نہیں تم بوڑھے ہو جاؤ گے کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی، کون انتظار کرے گا، اور وہ عورت بھی پھر تم سے کیوں شادی کرے گی، تم تو غصے والے ہو، پھر بھی طلاق دو گے۔ کتنی چیزیں ہیں جی، بہت چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی نہیں دینا جی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ماں باپ کو بھی کوئی اللہ کے رسول گالی دیتے کیا؟ ہاں جی گالی دیتے ہیں۔ وہ کیسے اللہ کے رسول؟ کہا تمہارا جھگڑا کس سے ہوتا نا، کہتے تمہارا باپ چور جی، وہ بھی بولے گا تیرا باپ بڑا چور، کون گالی کا سبب بنے؟ اب انہیں جو بولا تیرے باپ بڑے چور، تم بولے نا، گالی دیے نا اس کو لڑتے وقت۔ دیکھو گالی جی، ماں باپ کو گالی دینا، گالی دے کے گالی دلانا ماں باپ کو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا، صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے باتیں بتائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زبان سے کیا کیا ہوتا ہے جی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ وہ زبان کو کھینچتے تھے، اس کو کاٹ کر پھینک دیں گے، اتنی خراب چیز یہ، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور ہم پر گناہ لازم آتے ہیں۔ ایسے انہوں نے کوشش کیا، ایسا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ تم میں سے کوئی آدمی 2 چیز کی گارنٹی دو، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 2 بات کیا؟ بہت آسان ہے جی۔ پوچھا اللہ کے رسول سے وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا یہ 2 جبڑے کے درمیان ٹکڑا ہے نا گوشت کا، جس کو جیب کہتے ہیں، زبان جیب کہتے ہیں نا، وہ کنٹرول میں رکھنا، گالی نہیں دینا، غیبت نہیں کرنا، برائی بیان نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اس کی گارنٹی دو جی۔ اور دوسری جو ران کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، زنا نہیں کرنا، اس کو جنت کی گارنٹی۔ یہ ایک بات تو آسان ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ زنا سے بچتے۔ زنا کا کتنا بڑا انجام ہے، ابھی تو آپ نے سنا نا اس لڑکی کا، اس عورت کا، غامدی عورت کا، اتنی بڑی سزا ہے۔ سزا اگر وہ عورت اللہ کا حکم سمجھ کے راضی تھی اللہ کے سزا پر، اس کے لیے جنت ہے، لیکن راضی نہیں تھی، غصے سے، کیا جی اسلام ایسا ہے، ہم کو زنا کرے، میری مرضی کروں گی، مجھے کیوں مارتے ہیں لوگ؟ اس کو جہنم ہے۔ جو بھی سزا دی جائے گی اسلامی شریعت کے مطابق اسے ماننا اور اس پر راضی بھی رہنا۔ تو آسان ہے یہ ایک چیز سے بچنا، اور وہ ہے زنا۔ زنا تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا بہت ہیں جی۔ آنکھ سے دیکھے تو آنکھ کا زنا، پاؤں سے کرے تو چل کر گئے، کسی کو اجنبی عورت کو دیکھنے کے لیے یا کسی برے کام کے لیے کہا، وہ پاؤں کا زنا۔ ہاتھ ہے پکڑے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیے، ہاتھ کا زنا ہے جی وہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آخر میں زنا ہو جاتا ہے شرمگاہ سے۔ خیر یہ تو مسلمان تو اللہ کی مہربانی سے بہت لوگ بچ کے رہتے ہیں، پھر بھی رہتے ہیں زنا کرنے والے، ان کو ان کی بیوی پسند نہیں آتی، کسی اور سے جا کے پیسہ دے کے نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو آسان ہے کہ زنا سے بچنا کسی قدر، لیکن جبڑے کے درمیان جو چیز ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ آدمی جو ہے زبان سے 3 طرح کے گناہ کرتا ہے۔ ایک تو
برائی کرنا لوگوں کی، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ سب بھی ایک ہے چیز زبان کی خرابی، استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، خاموش رہتے ہیں، ضرورت پر بولتے، کہتے ہیں پہلے تول بعد میں بول، سوچ لینا میں جو بولتا ہوں صحیح ہے کیا، میں جو بولتا ہوں شریعت کے خلاف تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، پہلے سوچو بعد میں بولو۔ آدمی جو خاموش رہتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے جی۔ خاموش رہنا دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی زبان کو بیکار استعمال نہیں کرتا، ما یلفظ من قول، جو بھی آدمی بات کرتا ہے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ صاحب ہر چیز کو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جس کا ثواب بھی نہیں، جس کا عذاب بھی نہیں، اس کو نہیں لکھتے۔ جیسے آپ نے کسی سے پوچھا خیریت ہے، ہاں جی، اب یہ لکھتے کیا فرشتے کہ یہ بات کرے؟ اس کو نہیں لکھتے۔ ہاں آپ نے کہا السلام علیکم، ہاں یہ لکھتے، یہ نیکی کی چیز ہے، اس کو لکھتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو لکھتے۔ اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، یہ لکھتے۔ لیکن دوسری کام، کھانا کھا لیے، اس کو نہیں لکھتے، پانی پی لیا، اس کو نہیں لکھتے، ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں ہے نا، اس کو نہیں لکھتے۔ تو پہلی چیز زبان کا استعمال ہے برائی کے لیے، جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، اور دوسرا زبان کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ خاموش رہنے کے لیے۔ زبان کھولتا ہے کسی اچھے کام کے لیے، وہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ سے پوچھا بھئی یہ راستہ کہاں جاتا، آپ بتا دیے کہ صاحب یہ راستہ پٹالم کو جاتا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ نے ایک مسلمان بھائی کو راستہ بتایا۔ لیکن کسی آدمی نے آپ سے پوچھا بھئی درگاہ کو جانا ہے، بھئی درگاہ کو کیسے جانا بھئی؟ ادھر جاؤ جی، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے۔ یہی زبان ہے۔ مسجد کو جانا ہے، وہ ثواب ہے، بتائے راستہ۔ درگاہ کو جانے کے لیے، مندر کو جانے کے لیے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، آٹو والے ذرا توحید والے رہتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، کوئی آ کر پوچھتے ہیں مندر جانا ہے، کہا نہیں آٹو اچھا نہیں ہے، کوئی دوسرا آٹو دیکھ لو بول دیتے، یا کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نہیں آتے، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ درگاہ کو پوچھے تو ایسے بولتے، یہ اللہ کا ڈر رہتا ہے نا دل میں، اس کی وجہ سے ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسرا، نیکیوں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم زبان استعمال کرتے ہیں، بڑی فضیلت ہے جی، بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، اللہ کو دو بول بہت پسند ہیں، کیا بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے بولنا ہے نا، لیکن میزان میں بہت وزن ان کا ہے، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ تین باتیں بتائیں اللہ کے رسول نے، کیا ہے وہ؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو بول جی، اللہ کو کتنے پیارے ہیں، کہاں سے بولے؟ زبان سے بولے۔ تو زبان کتنی نیکی کما سکتی، لیکن لوگ جو ہیں زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر عورتوں میں بیماری زیادہ رہتی ہے، بیٹھ جائیں گی تو فوراً بولیں گی ارے انہیں بہت خراب انہیں ویسی، یہاں تک کہ بھی بولیں گے میرے پاس قرض لی دی نہیں اب تک بھی، جھوٹ بولتی ہمیشہ، نہیں جی نہیں بولنا، آپ کو قرض نہیں دیے، ان سے جا کر پوچھنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زبان کبھی بری چیز کے لیے بھی کام آ جاتی۔ جیسے کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی وہ رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے، تم اس محلے میں رہتے ہو نا، وہ لڑکا کیسا ہے؟ غلط لڑکا، شرابی لڑکا، جوا کھیلنے والا اور گانجا کھانے والا۔ آپ نے کہا اچھا ہے جی، کتنا بڑا گناہ ہوا جی، بہت بڑا گناہ ہوا، امانت میں خیانت کیا آپ نے،
لیکن بتا دیے نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ رشتہ منظور مت کرو، یہ ثواب کا کام ہے، یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، تو زبان سے بھی یہ سب ہوتا۔ تو دو بول اللہ کے رسول نے فرمائے بہت پیارے ہیں اللہ کو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی دو بول ہیں۔ اور کتنی فضیلت آئی ذکر و اذکار کی، ذکر و اذکار ہوتے ہیں زبان سے، سبحان اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، نماز ہوئی جی، نماز ہونے کے بعد تھوڑا ذکر کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے، انگلیوں سے پڑھے زیادہ اچھا ہے، اور اگر کوئی تسبیح سے پڑھتا ہے دانے سے وہ جائز تو ہے لیکن ثواب کم ملے گا، اس کو بدعت بھی نہیں بولتے، ہم حرام بھی نہیں بولتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا انگلیوں سے پڑھے قیامت میں انگلیاں گواہی دیں گی، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے جی، اور ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے منٹ لگیں گے جی؟ 2 منٹ لگیں گے، کتنا ثواب ہے جی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، کتنی نیکیاں کمائے گا۔ ایک بول سبحان اللہ بولا 10 نیکی لکھے، لیکن لوگ خیال کرتے نہیں، نماز ہوئی بھاگنے کی کوشش کرتے، دل لے کر آتے دکان سے اور اس دل کو وہیں اٹکا کر آتے، نماز ہوئی نہیں ہوئی بھاگے، کوئی دوسری چیز لے کر آتے، چائے پیا نینا بہت دیر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، فوراً بھاگے، کہاں بھائی چائے پینا جی، قدر نہیں کرتے۔ زبان نیکی کمارنے کی کتنی بڑی چیز ہے، ذکر جی کیا بھی محنت نہیں، کھڑنا بھی نہیں ہے، اٹھنا بھی نہیں ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے، خالی زبان ہلاتے رہنا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے جی، اس کا سب خیال نہیں کرتے لوگ۔ تو میرے بھائیوں میں بول رہا تھا کہ عورتوں کے اندر ذرا بیماری زیادہ ہے، کہیں بیٹھ گئی آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ولیسا کا بیتو کا، گھر میں رہو، دوسرے گھر کو تیسرے گھر کو گئے نا شروع کر دیا کوئی نہ کوئی، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی برائی، ان کی برائی، تو اسی لیے عورتوں کو زیادہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گے، مرد کم جائیں گے، مسلمانوں میں خاص کر۔ تو ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کہا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، چھوٹی بات بھی گالی دیتے، نعوذ باللہ، چورنی، فلاں تو بھیسی تو، کہا یہ عورتوں کی عادت ہے، لڑائی جھگڑا غیبت برائی، وَتَكْفُرْنَ، اور تم ناقدری کرتے ہو۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ ناقدری کیا ہے؟ کہا تکفرن العشیر، تمہارا جو شوہر ہوتا ہے اس کی ناقدری کرتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول نے زندگی بھر احسان کرو، ایک عورت بیوی کے ساتھ کیا کیا بولی سب لا کر دیا، جائز چیزیں، کپڑا مانگی، مٹھائی مانگی، فلاں سب دیے، ایک دن مانگی کہ مٹھائی لے کر آؤ، پیسے نہیں ہی نا، یہ ایک دن تبھی میری فرمائش پوری کرے کیا؟ 10 سال سے پوری فرمائش پوری کرتا، ایک مرتبہ اگر بول دیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہیں کیا ملے مجھے، کون تو دوسرا ملتا تو اچھا تھا، کتنی ناقدری ہے عورت کی۔ تو اس لیے عورتوں کو اپنے زبان پر زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زبان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں، سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت جی، میدان جہاد میں جا کے دشمنوں کو قتل کریں گے تمہاری گردن کو دشمن قتل کریں گے، ایسے گناتے گئے۔ کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول بتائیے نہ بتائیں، ذکر اللہ کا ذکر جی، زبان اتنی بڑی چیز ہے، ہلاتے رہو ہمیشہ اس کو، کیا ہلاتے رہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کے لیے کیا بھی ٹائم نہیں،
پاکی رہنا وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جی، زبان بس ہلاتے رہو. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں بڑی بڑی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بتائیے. کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرو جی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو. اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا. تو لہٰذا میرے بھائیوں بہنوں، اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ثواب ان کا زیادہ ہے، معمولی نہیں. اس لیے عبادتوں میں وقت گزارو. مسجد کو آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے یہاں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرو، پھر اس کے بعد جاؤ، کوئی بات نہیں. کتنی نیکیاں کما کر جاتے مسجد سے، لیکن کمائے بغیر چلے جاتے. اللہ بچائے. بہرحال میرے بھائیوں، زبان کے تعلق سے حدیث قرآن میں بہت باتیں آئی ہیں، اور اتنی باتیں ہیں اگر 3-4 گھنٹہ بھی بولیں گے کی خرابیاں، زبان کی اچھائیاں، بات ختم نہیں ہوگی. بہت باتیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے زبان کی قدر کرو، زبان کی حفاظت کرو، زبان سے برے بول مت بولو، غیبت نہ کرو، چغلی مت کھاؤ، حفاظت کرو زبان کی، نیکی کماؤ تاکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بے حساب نیکیاں ملیں گی. لوگ بھی ہم سے کہیں گے کتنا اچھا بھائی، میں 30 سال سے اس کے پاس ہوں، ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک دن بھی کسی کو گالی نہیں دیا، ایک دن بھی اس کی برائی کسی کی نہیں کیا. دنیا میں بھی لوگ حسن ظن رکھیں گے، قیامت میں جو ثواب ملے گا وہ ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زبان کی تباہ کاریوں سے ہم سب کو بچائے. جو گناہ ہو گئے اللہ ان سب کو معاف کرے، اور آئندہ زندگی میں اللہ کا ذکر کرنے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.